ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ الحج کی 8 سے لے کر 10 آیات تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے منکرین بعث بعد الموت، قیامت کے دن جو لوگ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ نے 2 دلیلیں دی۔ ایک انسان کے اپنے وجود سے، کہ اپنے وجود کو دیکھ کچھ بھی نہیں تھا، کہ اللہ نے ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے تجھے اتنا بڑا انسان بنا دیا، تو دوبارہ اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ دوسری دلیل اللہ نے زمین کی پیداوار سے دی، فرمایا دیکھ زمین کو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین خشک پڑی ہے، بے جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ابر رحمت دیتے ہیں، پھر اسی زمین سے جو ہے پھل پھول فروٹ ہر قسم کا سبزہ نکلتا ہے۔ تو فرمایا انسان یہ تو ابر رحمت ہے، تو اللہ پاک قیامت والے دن ماء الحیات، زندگی والا پانی برسا کے اللہ پاک دوبارہ قیامت والے دن کھڑا کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، فرمایا اللہ قبروں والوں کو ضرور کھڑا کرے گا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں۔ یہ ہمارے ہاں مشکل ہے کہ یوں کیسا ہوگا، ہماری عقل کے اندر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کا صرف ارادہ مشیت صرف ہوتی ہے کن فیکون۔ اللہ اتنا فرماتے ہیں کہ ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج علی آیات کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے دلائل سننے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ اب بھی عقل والا ہو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ نے کتنا مثالیں دی، کیسے اللہ پاک قدرت ہے، اللہ پاک یہ نظام چلا رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، زمین سے غلہ اگ رہا ہے، اناج اگ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا ایسے دلائل سننے سمجھنے کے باوجود بھی فرمایا بعض لوگ نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اللہ رسول کی باتوں کے اندر جھگڑا کرتے ہیں کہ کیسے زندہ کریں گے دوبارہ، کوئی زندہ کرنے والا نہیں، ویسے نظام چل رہا ہے، ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں ناواقفیت کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، تکبر کے اندر، غرور کے اندر، کوئی ان کے پاس علم نہیں، بغیر علم کوئی دلیل نہیں، ولا ہدن کوئی کتاب نہیں، کوئی راہ نہیں، ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ ان کے پاس کوئی سند ہو، کوئی کتاب ہو اس کے اندر لکھا ہوا ہو۔ جیسے اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں کہ میں زندہ کروں گا، دلائل کے ذریعے اللہ نے سمجھائے، تو کافروں کے پاس ایسے دلائل نہیں کہ وہ دلائل دے کر سمجھاتے ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نہیں پیدا کر سکے گا۔ فرمایا ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، صرف اپنی عقل کی باتیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہماری عقل کے اندر آئے گا تو اس کو جو ہم قبول کریں گے وہ دین ہوگا، جو ہماری عقل کے اندر نہیں آئے گا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، وہ دین نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی ذات کے بارے کے اندر بغیر علم کے، بغیر واقفیت کے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر کسی راہ کے، بغیر کسی کتاب کے، لیضل عن سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا ان کا مقصد ہے۔ ان کا مقصد کیا؟ اللہ کے راہ سے، اللہ کے سبیل سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں، ان کا مقصد صرف یہی ہے۔ خود بھی گمراہ، اوروں کو بھی گمراہ، خود بھی نیک کام نہیں کرتے، اوروں کو بھی وساوس، خیالات، غلط جو ہے ان کو تبلیغ کرنا، دین سے ان کو دور کرنا، ورنہ ان کا مقصد یہی ہے۔
لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ فرمایا ایسے لوگوں کا انجام دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے جو خود گمراہ اوروں کو بھی گمراہ دین پر نہیں آنے دیتے، خود بھی ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی، اور قیامت والے دن فرمایا آگ جلانے والی آگ کا عذاب ہم ان کو چکھائیں گے۔ اب ذرا انسان غور تو کرے، سننے کی بات انسان سن لیتا ہے لیکن ذرا غور کرے کہ آگ کا عذاب یہ دنیا کے اندر فرماتے ہیں 1% بھی آگ نہیں ہے جس کی اتنی تپش ہے۔ آگ تو آگ، ہم سورج کی جو ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو 99% جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہوگی جو کئی سالوں کی مسافت میں فرمایا اس کی تپش محسوس ہوگی، پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اتنا جہنم جو ہے قیامت والے دن غصے کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرشتوں نے ان کو نہ جکڑا تو فرمایا کسی کو نہیں چھوڑے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا اتنا غصے کے اندر ہوگی، تو انسان اس منظر کو ذرا سوچ لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بغیر کسی علم کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر ہی شیطان کو اس نے ذلیل کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تکبر کر دیا اس نے کہ میں اس سے اچھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس سے اچھا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر کیا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں ابو جہل کے بارے میں آئیں۔ نضر بن حارث یہ جو کافر تھے، یہ خود بھی ابو جہل سردار تھا، خود ایمان تھا، اوروں کو بھی روکتا تھا اس کا قرآن نہ سنو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ جادو کر۔ نضر بن حارث یہ کیا کرتا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ گانے بجانے والی عورتیں لے آتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اس کا کلام کیا سنتے ہو؟ کہتے نماز پڑھو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، او میں تمہیں گانا بجانا سناؤں۔ تو نوجوانوں کو گانے بجانے ستانا تھا۔ فرمایا ادھر آؤ، ادھر مزہ ہے، کیا نماز پڑھنی، کیا دین کی طرف۔ اللہ نے فرمایا دونوں روک رہے ہیں، وہ بھی روک رہا ہے، سردار ہے وہ بھی روک رہا ہے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کی رسوائی، پھر کیا حشر ہوا جب بدر والے دن یہ مارے گئے۔ بدر والے دن 70 ان کے سردار مارے گئے۔ دنیا کی رسوائی تو ایسے ہوئی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی لاشوں کو جو ہے گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈال دو۔ گھسیٹ کر، سردار تھے، دنیا کے اعتبار سے بڑے سردار تھے، ہم سردار ہیں، ہم چنا دیگر نیس، ہم جیسا بھی کوئی ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ رسوائی کہ کتوں کی طرح ان کو جو ہے گھسیٹ کر، کتوں جیسی موت ہے، گھسیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنا۔ تو انسان تکبر نہ کرے، آکڑ نہ کرے، دین کے اندر آکڑ نہیں، آج من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ فرمایا جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، تو جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک وقت کا بادشاہ ہے جبلہ بن احم، ایک علاقے کا بادشاہ ہے، وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، تو کسی آدمی کا اس کی جو ہے چادر پر پاؤں پڑ گیا۔ آج بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے طواف کے وقت، عورتوں کی چادریں ہوتی ہیں، عرب والے تو بڑے جبے پہنتے ہیں، ان کے پھر جبے ہوتے ہیں، اس کے بھی جبے پر کسی کا پاؤں آ گیا تو اس نے ماری تھپڑ، اس کو جبلہ نے اس کو ماری تھپڑ، آگے وہ بھی تھا اس نے بھی اس کو تھپڑ لگا دی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، لے گئے بھئی اس نے مجھے تھپڑ مارا، کیوں مارا؟ جبلہ نے کہا اس نے جو ہے میری چادر پر جبے پر پاؤں ڈالا اس لیے میں نے اس کو مارا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیوں مارا؟ اس نے مجھے مارا اس لیے میں نے بھی اس کو مارا۔ فرمایا اب کھاتا ہو گیا برابر۔ تو وہ جبلہ کہنے لگا کیونکہ بادشاہ تھا، تکبر غرور کہ ہم جیسے ہیں، ہم ایسی گستاخی کرنے والوں کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ اسلام ہے، اسلام کے اندر برابری ہے، تو نے مارا اس نے مارا، بس برابر ہو گئے، یہاں بادشاہ فقیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، تو نے اس کو تھپڑ مارا اس کے بدلے اس نے تھپڑ مارا، برابر ہو گیا۔ اب اسی تکبر نے شیطان نے اس کو جو ہے تکبر دلائے کہ تو بادشاہ یہ عام، تو وہ کہنے لگا اگر اسلام کے اندر ایسی برابری ہے تو نعوذ باللہ مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بادشاہ اور غریب دونوں برابر ہوں، تو مجھے ایسے اسلام کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ قسطنطنیہ چلا گیا،
کئی صحابی کئی عرصے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اس کی جبلہ کی، تو اس نے کہا کہ صلح کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس نے کیا کہا جبلہ نے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں تو میں جو ہے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ میرا معاملہ تو نہیں ہے، میں جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جبلہ ایسی حالت میں تھا اور اس نے یہ شرط لگائی کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے بیٹی کا رشتہ مسلمان ہو جاؤ، تو آپ نے فرمایا آپ جو ہے اس کو کہہ دیتے کہ مجھے قبول ہے۔ ایک آدمی جو ہے مسلمان تو ہو جاتا، جہنم سے تو بچ جاتا، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا۔ فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں تھا، آپ کا، آپ کے مشورے کے بغیر، آپ کی جا کے بغیر میں کیسے اس کو کہتا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، رشتہ قبول ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ ولی ہیں۔ تو پھر وہ صحابی گیا دوبارہ واپس قسطنطنیہ گیا، تو فرمایا اب اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، مر گیا بغیر کلمے کے، مر گیا، مردود ہو کے جہنم کا وارث بن گیا۔ کیا ہے؟ تکبر کیا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ عام سا بندہ، اس نے مجھے تھپڑ مارا، تکبر کے اندر آیا، تو فرمایا ایمان سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فرمایا یہ انجام ہوا ابو جہل کا بھی، اپنے آپ کو بڑا سا ہم سردار ہیں۔ نضر بن حارث کا کیا حال ہوا؟ فرمایا سارے کنویں کے اندر فرمایا پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر۔ ذالک بما قدمت یداک، فرمایا اس وجہ سے ہے یہ عذاب کیوں ہے، بما قدمت یداک، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا بے شک اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ قیامت والے دن اور دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، عذاب آتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا کوئی اللہ ظلم نہیں کرتے، فرمایا تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی تری میں جو بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، نظام درہم برہم۔ اب یہی نظام دیکھ لو، کتنا مہینے ہو گئے ہیں، پوری دنیا کا نظام جو ہے درہم برہم ہے۔ اللہ فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، خود بنائی ہے نا انہوں نے وائرس، تو آج جو ہے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ کے اندر، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دعا ہے پڑھا سنا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔